وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر کل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی توفیق دی، آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھنے کی توفیق دی، مجھے پڑھانے کی توفیق دی، تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر فعل کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم، فعل اور حرف تین اجزاء، پارٹس آف سپیچ تین ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم نے بتایا تھا نام، کسی بھی چیز کا نام اس کو اسم کہتے ہیں۔ حرف کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا جملے میں اس کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کسی اسم یا کسی فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جو ہم فعل پڑھ رہے ہیں، فعل کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ فعل کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، زمانہ اور کام، دونوں، کام پلس زمانہ۔ اگر صرف کام ہے تو وہ فعل نہیں ہے۔ کھایا کام بھی ہے، زمانہ بھی ہے، کھانے والا کام ہے اور زمانہ ماضی کا ہے، کھاتا ہے زمانہ حال کا ہے، کھائے گا زمانہ مستقبل کا ہے، اور کھانا خالی، یا دوڑا دوڑتا ہے، دوڑے گا، دوڑنا، یہ دوڑنا کیا ہے؟ اس میں کام تو ہے لیکن زمانہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ جو ہے، جس طرح جملہ اسمیہ کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر۔ جملہ فعلیہ کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے فعل پلس فاعل۔ اگر یہ موجود ہیں تو ہم اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ کبھی کبھی نائب الفاعل آ جاتا ہے، یا ہم بعد میں پڑھیں گے، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر یہ کسی جملے میں موجود ہیں تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ بیسک ریکوائرمنٹس۔ اور فعل کے اندر ہم نے آپ کو کیا بتا دیا ہے؟ یس، کام پلس جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ گویا جملہ فعلیہ کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے یہ فعل سے شروع ہوا ہے۔ اگر جملہ کوئی اسم سے شروع ہو رہا ہے، چاہے اس کے اندر بعد میں فعل آ رہا ہو، لیکن اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ اسمیہ کہلائے گا، وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ تو شروع میں ہم دیکھیں گے جملہ، اگر جملہ شروع فعل سے ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ، جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اگر حرف سے شروع ہو رہا ہے سپوز، تو حرف کو آپ چھوڑ کے دیکھیں گے اس کے فوراً بعد کیا ہے۔ ٹھیک؟ سر اسی طرح جیسے فعلیہ سے شروع ہوا، ہاں، لیکن اس کے اندر اسمیہ بھی ہے تو پھر اس کو فعلیہ ہی کہیں گے۔ اگر وہ فعل سے شروع ہوا ہے تو فعلیہ ہے، چاہے اس میں 1000 اسم آ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ اسم سے شروع ہوا ہے تو اسمیہ، چاہے اس میں 100 فعل آگے بعد میں آ رہے ہوں، وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ تیسری بات،
ہر فعل فی نفس ہی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ہر فعل جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر فعل کے اندر فعل اور فاعل موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر فعل ہے ذہبا، اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ گیا. ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. فعل فاعل، تو ذہبا ایک فعل بھی ہے لیکن اپنی ذات کے اندر یہ جملہ فعلیہ بھی ہے. اردو میں فاعل مینشن کرنا پڑتا ہے، انگلش میں فاعل مینشن کرنا پڑتا ہے. وینٹ فعل ہے، وینٹ کے کوئی پتہ نہیں کہ ہی وینٹ، شی وینٹ، آئی وینٹ، دے وینٹ، یو وینٹ، کچھ پتہ نہیں، مینشن کر. جبکہ عربی زبان میں فعل، ہر فعل کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے. مادہ جناب عربی زبان میں ہر اسم اور ہر فعل کچھ بنیادی حروف پر مشتمل ہوتے ہیں. ہر اسم اور ہر فعل کچھ بنیادی حروف پر مشتمل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے ایک 6 اسماء لکھے، ہر ایک کے معنی الگ الگ ہے لیکن ان میں 3 حرف ایسے ہیں جو کامن ہیں اور ان کا سیکوینس بھی کامن ہے. تو ہم کہیں گے ان سب کا مادہ کیا ہے؟ سین جیم دال. ان سب کا مادہ، روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین جیم اور دال. ان سب کا مادہ کیا ہے؟ ہا، کاف اور میم. کچھ ہم کتاب میں بھی مزید دیکھتے ہیں ذرا. صفحہ نمبر آسان عربی گرامر حصہ 2 صفحہ نمبر 5 کے اوپر علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامت، معلم، اعلام، علوم. ہاں جی، مادہ بتائیں. عین، لام اور میم. بالکل ٹھیک ہے. اگلے والے میں کیا ہے جی؟ قاف، با اور لام، ضاد، را اور با، کاف، تا اور با، قاف، دال اور را.
95% عربی وکیبلری جو ہے اس میں مادہ 3 حروف کا ہوتا ہے، بلکہ 95 سے بھی زیادہ۔ کچھ ایسے ہیں جن کے 4 ہوتے ہیں، بہت کم۔ فدمدم علیہم، دمدمہ، دال میم دال میم۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ورڈ آگے آپ میں اتنی استعداد ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ بھائی اس میں کامن، لیکن ہم نے اس لیول پہ جانا ہے کہ ورڈ ایک لکھا ہو لیکن ہم سمجھ جائیں کہ اس میں مادہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت پڑے، اس کو کہتے ہیں وزن۔ وزن اصل میں وہ فارمولا ہے، وزن وہ فارمولا ہے جس پر مادے کو فٹ کرتے ہیں تو ایک خاص معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جی، ایک فارمولا نمبر 1 ہے، یہ فارمولا ہے جی، فارمولا یہ ہے، اس پر آپ، یہ کیا ہے بیچ میں؟ اچھا، اس فارمولے کا جو اس پر ڈالیں گے اس میں کرنے والے کا مفہوم آئے گا، ٹھیک؟ مادہ لیں کاف تا با، کاف تا با کو اس فارمولے پہ لگائیں، کاتبن، کیا مطلب؟ لکھنے والا۔ یہ فارمولا بتا رہا ہے کہ اس کا، یہ قاف تا اور لام کو لگائیں، قاتلن، قتل کرنے والا، حامدن، حمد کرنے والا، ساجدن، خالقن، پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ رازقن، رزق دینے والا۔ اچھا، ایک اور بتاتے ہیں آپ کو فارمولا، ایک منٹ، دیکھیے یہاں پہ یہ جو خالی جگہ چھوڑی ہے وہاں مادہ لگے گا، اب وہی لگائیں، کاف تا اور با لگائیں یہاں پہ، اس میں ہے جس پر کام ہوا ہو، قاف تا اور لام لگائیں، مقتول۔ اچھا، عین لام اور میم لگائیں، فا تا اور ہا لگائیں، سین جیم اور دال لگائیں، یہ کیا بن گیا؟ معلوم۔ مفتوح، جس کو کھولا، معلوم، معلوم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جانا گیا، جس کو جان لے وہ معلوم ہو گیا ہے، جس کو، مفتوح جس کو کھولا گیا، مسجود جس کو سجدہ کیا گیا، مجبور جس پر جبر، محروم جس پر کوئی چیز حرام کی گئی ہو، محروم۔ مقتول، مقتول، مقبول جس کو قبول کیا گیا ہو، معروف جس کو اچھا سمجھا گیا ہو۔ اسی طرح ایک اور ہم مثال لیتے ہیں، یہ ایک فارمولا ہے، یہ ایک وزن ہے، کسی کام کو کرنا چاہنا، کرنے کی خواہش رکھنا، استغفار، استقبال، کسی کام کو یعنی کہ کرنے کی خواہش رکھنا، کسی کام کو کرنا چاہنا، استحکام،
استعداد مختلف. اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہماری پوری جو عربی چلے گی نا آج سے آن ورڈز، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، ہر اسم کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور ہر مادہ وہ کسی نہ کسی وزن پہ ہوتا ہے اور معنی دیتا ہے کسی نہ کسی فارمولے پہ. تو مادہ اور وزن ساتھ ساتھ چلیں گے. اب اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ فارمولاز ہیں سینکڑوں، یہ فارمولے ہیں سینکڑوں. اس کو اس طرح یاد رکھنا ناممکن ہے. یہ ڈیش ڈیش لگا کے یاد رکھنا اس کو ناممکن ہے. تو جو عربی قواعد بنانے والے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، آسان کام کر دیا. ہاں اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مادے کا جو پہلا حرف ہے نا، کل 3 مادے ہوتے ہیں نا، 3 حرف ہیں، انہوں نے کہا یہ مادے کے پہلے حرف کو ہم کہیں گے فا، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام. اب ہم کہیں گے کہ فلاں مادے کو اس کی بجائے، اب اس کی بجائے کیا ہو جائے گا، یہ فاعلن کے وزن پہ لے آؤ. فلاں مادے کو فاعلن کی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں طا ہا اور را مادہ ہے، لکھیں ذرا، طا ہا اور را مادہ ہے، اس کو فاعلن کے وزن پر لائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ شروع میں کیا کریں گے، فا ای لون. اب ان 3 کی جگہ آپ مادہ لگا دیں گے، تا ہی. تو ہم نے کہا جی فاعل، اب فاعلن کا وزن یاد کرنا آسان ہے. اسی طرح ایک وزن ہے مفعولن. مفعول کیا مطلب، یہ پہلا حرف ہو گیا، یہ دوسرا حرف ہو گیا، اور یہ مادے کا تیسرا حرف ہو گیا. ہم کہیں گے مفعولن کا وزن جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے جس پر کوئی کام ہوا. اردو میں بھی مفعول، استفعالن کا وزن ہے استفعالن. پہلا حرف فا ہے، دوسرا عین ہے، تیسرا لام ہے. اب استقبال لکھا ہوگا، اگر لکھا ہے استقبالن تو آپ کیا کہیں گے کہ استفعالن کے وزن پر ہے. مادہ ہے کاف با اور لام. استحکام ان کا مادہ کیا ہے، ہا کاف میم. استرشاد ان کا مادہ کیا ہے، استرشاد، را شین دال، ٹھیک ہے. استنصار، یہ مشکل لفظ بتا رہا ہوں، نون صاد اور را. یہ ایبلٹی کر کر کے ڈیولپ ہو جاتی ہے. استغفار، غین فا اور را. مادہ ہے سین حمزہ لام جیم عین لام قاف تا لام. وزن تو کئی آئیں گے لیکن میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر آپ کو وزن دیا ہے اور مادہ دیا ہے تو آپ نے اس سے وہ فعل کیسے بنانا ہے. اس کا فعل تم کے مطلب یہ ہے کہ تم نے کیا. ہاں جی، سأل تم سب نے سوال کیا. جعل تم سب نے بنایا. قتل تم سب نے قتل کیا. ضرب تم سب نے مارا. فتح تم سب نے کھولا. اس وزن پہ آپ مادے کو لائیں گے اور آپ کو وہ خاص معنی مل جائیں گے جو اس وزن کے اندر مضمر ہے. تفعلون، یہ بھی ایک وزن ہے. تم جمع مذکر کرتے ہو،
ٹھیک ہے، یہ صیغہ وہی ہے تم جمع مذکر، لیکن وہ ماضی کا تھا، کرتے ہو. تجعلون تم بناتے ہو، فاتحہ لگائیں، تفتحون تم کھولتے ہو، تم سب جمع مذکر کھولتے ہو. قرآن مجید کے اندر کل مادے تقریباً کم و بیش 1600 ہیں. 1600 مادے ہیں جن پر پورا قرآن مجید بیس کرتا ہے، اور ان میں سے کم از کم 150 آپ لوگ جانتے ہیں جن کے معنی، بلکہ اس سے زیادہ کے معنی آپ جانتے ہیں. بس اس کو صحیح طریقے سے لڑی جوڑنے کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے ایک دم کھل جائے گا معاملہ. اب قتلہ سے اگر ہمیں پتا ہو کہ جناب تو نے قتل کیا کے لیے کیا فارمولہ ہے، قتلتا، فعلتا کا فارمولہ ہے، مادہ تو پتہ ہے ہمیں، قافتا اور لام ہے. فتحتا تو نے کھولا، ضربتا تو نے مارا، سألتا تو نے پوچھا. فعلتا کے وزن پر یہ مادہ لگایا آپ نے، اس کے مادے کے جو معنی ہیں وہ لیے، اور اس کے بعد جو پرٹیکولر وزن کا معنی لگا کے آپ کا جملہ پورا تیار ہو گیا. اب تجعلون یہ جملہ فعلیہ ہے جی، اس میں فاعل موجود ہے، تم کرتے ہو، اور فعل کون سا ہے، اور فعل موجود ہے، جملہ فعلیہ بن گیا. فاعل وزن جو ہے اسی پر ہماری گردان بیس کرتی ہے. مثال کے طور پر ماضی کی گردان ہے، فعل فعلا فعلوا، فعلا اس کا مطلب اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا. تو قتل قتلا قتلوا، ذهب ذهبا ذهبوا، نصر نصر مدد کی، اس نے مدد کی، نصرا ان دو نے مدد کی، نصروا ان سب نے مدد کی. فتح اس نے کھولا، فتحا ان دو نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا. تو فتحو لکھا کہ آپ کا ہاں یار یہ تو پتہ وزن فعلو کا ہے، اس کا تو مادہ نکل آئے گا آرام سے. جب وزن پتہ ہوگا تو مادہ نکال لیں گے آرام سے. اور وزن کو جاننا اتنا مشکل ہے نہیں، اس کے لیے بڑے اچھا طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وزن معلوم ہو جائے گا، فارمولہ معلوم ہو جائے گا، تو آپ خود نکال لیں گے بھائی اس فارمولے میں مادہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے لیے ابھی ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ وزن کو جانیں. مثال کے طور پہ فعل ماضی جو ہم پڑھیں گے اس کے لیے ہمارے لیے 14 وزن ہیں، جتنی ضمائر ہیں، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن، 14 ہی اس کے، کیونکہ ہر ایک میں ایک فاعل موجود ہے، تو فاعل کی ممکن پاسبلٹیز 14 ہی ہیں جو کہ ضمائر میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. رفع والی ضمائر، ہوا ہو نہیں، یہاں ہو کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہاں ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. اسی کے اوپر ہماری سارے فارمولے فٹ ہو، کیونکہ ہر فعل کے اندر فاعل موجود ہے، لہذا یہ 14 ہی فاعل پاسبل ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر مشق نمبر 27 الف دی ہوئی ہے. ذیل میں کچھ مادے اور ان کے ساتھ کچھ اوزان دیے جا رہے ہیں. آپ کو ہر مادہ سے اس گروپ میں دیے گئے اوزان، تمام اوزان کے مطابق الفاظ بنانے ہیں. اب دیکھیں گروپ نمبر 1 میں ہے را فا عین مادہ لکھا ہوا ہے، اس سے وہ یہ 5 اوزان بنائیں گے. پھر جیم را اور ہا سے یہی 5 اوزان کی کیا شکل بنتی ہے، ذال ہا با، پھر جیم ہا. تو پہلا گروپ جو ہے وہ ہم کلاس میں کرتے ہیں. تو آپ حضرات جو ہے اس کو پہلے گروپ میں ایک لائن میں لکھتے جائیں، جیسے رفع یرفعو، رفعتم یرفعون، ارفع.
باقی یہ دو گروپس کے آپ نے ہوم ورک میں کر کے آنے. اسی طرح ہوم ورک ایک یہ بھی ہے کہ جو صفحہ نمبر 5 کے اوپر آپ کو یہ ذرا مزیدار کام ہے. صفحہ نمبر 5 پہ جو پیراگراف ہے 28.2 28.2 جو پیراگراف ہے اس میں 5 کیٹیگریز ہیں, 5 کلیکشنز ہیں الفاظ کی. اب ان سب میں آپ کو مادہ معلوم ہے, ان سب کا مادہ معلوم ہے. پہلے کا عین لام میم, دوسرے کا قاف با لام, تیسرے کا ضاد را با, چوتھے کا کاف تا با اور آخری قاف دال را. آپ کو مادہ معلوم ہے, آپ نے وزن بنانا ہے کہ علم کا وزن کیا ہے. علم کا وزن ہے فعل. معلوم کا وزن کیا ہے؟ مفعول. ہاں جی, پہلا ہے علم, معلوم مفعول, عالم فاعل, تعلیم تفعیل, علامۃ معلم, اعلام, آپ نے صرف حرف تبدیل کرنے, شد زبر زیر سب وہی رہے گی, صرف آپ نے ریپلیس کرنے ہیں. مادے کی جگہ فا عین لام لگا دینا ہے, اور جہاں وزن دیا ہے وہاں فا عین لام کی جگہ مادہ لگا دینا ہے. تو یہ دو مشقیں ہیں جی آپ کی, آپ بہت جسے کہتے ہیں نا کنسنٹریشن کے ساتھ کریں, اور یہ آپ کو تھوڑا وہ ایکسپرٹ کر دے گی مادے اور وزن کے حوالے سے. تو یہ صفحہ نمبر 9 پر جو ہے اس میں گروپ نمبر 2 رہتا ہے, گروپ نمبر 3, یہ دونوں ہوم ورک ہیں. اسی طرح یہ جو صفحہ نمبر 5 پر باقی 4 گروپس ہیں وہاں پہ آپ نے ان کے وزن بتانے ہیں, اور یہاں پہ آپ نے ان کا یعنی کہ مادہ دیا ہوا ہے, یہاں وزن بتانا ہے, وہاں انہوں نے وزن دیا ہوا ہے, اور صرف جو اینڈ پروڈکٹ ہے جو فعل بنتا ہے وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ کر کے آئیے. پھر کل سے انشاءاللہ فعل ماضی کی ہم سبق شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.